امریکہ اور اسرائیل صرف ایران نہیں توانائی کے وسائل پر کنٹرول چاہتے ہیں. حملے غنڈہ گردی کی مثال ہیں. ایران کے خلاف عرب ممالک کی سرزمین استعمال ہونا افسوسناک ہے. ایران عرب ممالک سے دوستانہ تعلقات کو اہمیت دیتا ہے. ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے ایران صرف امریکی تنصیبات کو نشانہ بنا رہا ہے. ایران میں تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنانے سے زہریلا دھواں پھیلا. عالمی امن کو خطرے میں ڈالنے پر امریکہ کو جواب دہ ٹھہرانا چاہیے. امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر بدترین فضائی حملے. تہران سمیت کئی شہر دھماکوں سے گونج اٹھے. وسطی شہر القدس میں 9 افراد شہید. شہداء میں پاسداران انقلاب کے سید ابراہیم موسیان بھی شامل. اسرائیلی فوج نے مغربی ایران میں حملے کر کے ایرانی فوجیوں کو شہید کرنے کا دعویٰ بھی کیا. رات بھر جنگی طیاروں نے درجنوں بھاری بم گرائے. مہر آباد ایئرپورٹ کے قریب بھی دھماکے ہوئے. تہران پر حملوں کے دوران بجلی کے نظام کو نقصان پہنچا. اصفہان اور کرج شہروں پر بھی حملے ہوئے. اسرائیلی وزیر خارجہ کا کہنا ہے جنگ اس وقت ختم ہوگی جب اسرائیل اور امریکہ مناسب سمجھیں گے، لیکن اسرائیل ایران سے لامحدود جنگ نہیں چاہتا. پاسداران انقلاب کا اسرائیل پر جوابی وار میزائلوں کی بارش کر دی. 1 ٹن وار ہیڈ کے ساتھ القدر میزائل داغے. تل ابیب کے مرکز پر بھی میزائل مارے. بن گوریان ایئرپورٹ کو بھی نشانہ بنایا. اسرائیلی ہوائی اڈے پر افراتفری پھیل گئی. حملہ اس وقت کیا گیا جب لوگ ملک چھوڑ کر بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے. اسرائیلی علاقہ بیر یعقوب پر خیبر شکن میزائلوں سے حملہ کیا گیا. ایرانی فوج نے ایک میزائل ایپسٹین جزیرے کے متاثرین کے نام کر دیا. ایرانی میڈیا نے میزائل کی تصویر جاری کر دی. اسرائیلی فوج کا کہنا ہے 24 گھنٹوں کے دوران ایرانی حملوں میں 29 افراد زخمی ہوئے. دبئی ایئرپورٹ کے قریب 2 ڈرون گرنے سے 4 افراد زخمی. دبئی میڈیا آفس کے مطابق 2 زخمیوں کا تعلق گھانا، ایک کا بنگلہ دیش اور ایک کا تعلق بھارت سے ہے. ایران کے قطر کویت اور عراق پر حملے. کویت میں امریکی فوجی اڈے پر 8 میزائل داغے گئے. بغداد ایئرپورٹ کے قریب امریکی سفارت خانے پر ڈرون حملہ. ایران نے آج بھی سعودی عرب کے آئل فیلڈ پر ڈرون فائر کیے. سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے ایران کی جانب سے پرنس سلطان ایئر بیس پر فائر کیے گئے. 7 بیلسٹک میزائلوں کو تباہ کیا گیا. جنوب مشرق میں آئل فیلڈ کی جانب آنے والے 7 ایرانی ڈرونز بھی مار گرائے. بحرین کی وزارت دفاع کے مطابق اب تک 106 میزائل اور 176 ڈرونز تباہ کر چکے. پاسداران انقلاب کا دعویٰ ہے کہ ان ممالک میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. امریکہ نے اسرائیل کو ایرانی آئل تنصیبات پر حملوں سے روک دیا. رپورٹ میں بتایا گیا امریکہ نے اسرائیل سے کہہ دیا ایران کی توانائی تنصیبات کو تباہ نہ کیا جائے. رپورٹ میں مزید کہا گیا امریکی پیغامات اسرائیل کی سول اور عسکری قیادت کو تاکید کے ساتھ پہنچائے گئے. ایران کو تباہ کرنے کی دھمکی دینے والے تاریخ سے ناواقف ہیں. ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ایران کو مٹانے کا خواب دیکھنے والے خوش فہمی میں مبتلا ہیں. تاریخ گواہ ہے بڑے بڑے حملہ آور آئے اور چلے گئے لیکن ایران ہمیشہ قائم رہا اور رہے گا. روسی صدر پیوٹن اور ایرانی ہم منصب میں ٹیلی فونک رابطہ. پیوٹن نے سفارتی کوششوں سے کشیدگی ختم کرنے کے موقف کی حمایت کی. پاسداران انقلاب کا کہنا ہے جنگ امریکہ اسرائیل نے شروع کی ختم ہم کریں گے. خطے میں تمام امریکی فوجی ڈھانچے تباہ کر دیے. مشرق وسطی سے 1 لیٹر تیل بھی نہیں گزرنے دیں گے. جو ملک امریکی یا اسرائیلی سفیر ملک بدر کرے گا اس سے آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت ہوگی. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور UN سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریش کا ٹیلیفونک رابطہ. عباس عراقچی نے کہا ایران پر حملے بین الاقوامی قوانین اور انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہیں. اس سے پہلے ایک بیان میں عباس عراقچی کا کہنا تھا امریکہ سے مذاکرات ایجنڈے پر نہیں. ماضی میں تجربہ بہت تلخ رہا. جب تک ضروری ہوا ایران جوابی حملہ کرتا رہے گا. انہوں نے حملے کر کے تیل کی قیمتیں آسمان پر پہنچا دی ہیں. ایران مذاکرات میں معاہدے کا مسودہ لایا تھا. ایرانی معاہدے کے مسودے میں یورینیم افزودگی پر پابندی سے بچنے کی ہر کوشش شامل تھی. امریکی صدر کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکاف کا دعویٰ. کہا ایران نے ہمیں اپنا مسودہ پڑھنے کے لیے دیا، ساتھ لے جانے کے لیے کاپی دینے سے انکار کیا. ہم نے جو پڑھا اور جو رویہ دیکھا وہ صدر ٹرمپ کو جا کر بتا دیا.
صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی مشتبہ خامنہئی کو سپریم لیڈر بننے پر مبارکباد۔ شہباز شریف نے مشتبہ خامنہئی کو خط لکھا، پاکستانی عوام کی جانب سے آیت اللہ خامنہئی اور دیگر کی شہادت پر اظہار تعزیت کیا۔ وزیر اعظم نے کہا، علی خامنہئی کی شہادت پر پاکستانی عوام کو شدید دکھ ہے۔ مشکل وقت میں ایران کی قیادت اور عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پر امید ہوں نئے سپریم لیڈر ایران کو امن اور خوشحالی کی طرف لے کر جائیں گے۔ وزیر اعظم کا ایران کے ساتھ مل کر کام جاری رکھنے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ۔ صدر مملکت کا مشتبہ خامنہئی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار، کہا امید ہے کشیدگی جلد ختم ہو جائے گی، عوام کے حالات میں بہتری آئے گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ میں ٹیلی فونک رابطہ، مشرق وسطی کی صورتحال اور سلامتی کونسل میں جاری مشاورت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسحاق ڈار کی بحرین کے وزیر خارجہ سے بھی گفتگو۔ اسحاق ڈار کا بحرین اور اس کے عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار، کشیدگی میں کمی، مذاکرات اور امن کی کوششوں پر زور دیا۔ نائب وزیر اعظم کی چینی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو، خطے میں بدلتی صورتحال اور عالمی سطح پر پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار کا مشرق وسطی اور وسیع تر خطے میں کشیدگی کم کرنے کی ضرورت پر زور۔ چینی وزیر خارجہ نے کشیدگی کم کرنے، استحکام کے فروغ کے لیے پاکستان کی تعمیری کوششوں کو سراہا۔ مسائل کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کا راستہ اختیار کرنے پر اتفاق ہوا۔ سعودی کابینہ کی مشرق وسطی میں ایرانی حملوں کی مذمت۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کابینہ اجلاس میں عالمی رہنماؤں سے رابطوں سے آگاہ کیا۔ کابینہ نے کہا، شہری تنصیبات، ہوائی اڈوں، تیل تنصیبات کو نشانہ بنانا عالمی قوانین اور معاہدوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ سعودیہ اپنی سلامتی اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ سعودی فضائی دفاعی نظام کی جانب سے دشمن کے میزائل اور ڈرون تباہ کرنے کی صلاحیتوں کو سراہا۔ برادر اسلامی ملکوں سے یکجہتی اور تعاون کے فروغ کا بھی جائزہ لیا گیا۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان اور امریکی وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو کی سعودی عرب پر ایران کے حملوں کی مذمت، کہا ایران شہری اہداف پر حملے کر کے جارحیت جاری رکھے ہوئے ہے۔ ایک سو 90 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ کی سزا معطلی کی درخواستوں پر سماعت۔ بیرسٹر اعتزاز احسن نے کہا، وکالت نامے کے حصول کے لیے مجھے اڈیالہ کے قریب بھی نہیں جانے دیتے۔ کل عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل کو ہدایت کی کہ وکالت نامہ دستخط کرا کر دیں گے۔ یہ لوگ کسی عدالت کو نہیں مانتے۔ ہمارا وکالت نامہ نہیں لینا تو نہ لیں، لیکن آپ سلمان صفدر کو سنیں، ہمارا کیس روزانہ سنیں۔ نیب نے درخواستیں ناقابل سماعت قرار دینے کی متفرق درخواستیں دائر کر دیں۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ بینچ اٹھ کر چیمبر میں چلا گیا۔ آئندہ کی تاریخ پر بات کرنی ہے۔ بانی کی بہنیں جسٹس سرفراز ڈوگر کے سیکریٹری آفس چلی گئیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی ریڈیو پاکستان حملہ کیس میں نامزد۔ تفتیشی افسر نے چالان پشاور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں جمع کرا دیا۔ تیمور جھگڑا، کامران بنگا، شرفان سلیم اور عامر چمکنی کو بھی نامزد کر دیا گیا۔ تفتیشی افسر نے کہا، پولیس نے پنجاب فورینزک لیب اور نادرا رپورٹ کی بنیاد پر ملزمان کو نامزد کیا ہے۔ چالان ریکارڈ کے لیے جمع کر رہا ہوں، لیکن پروسیکیوٹر مجھ سے نہیں لے رہا۔ چالان جمع نہ کرانے پر ڈپٹی پبلک پروسیکیوٹر اور پبلک پروسیکیوٹر کے خلاف درخواست دائر۔ عدالت نے اسپیشل پبلک پروسیکیوٹر کو طلب کر لیا۔ افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے خلاف پاک افواج کی موثر جوابی کارروائیاں جاری۔ جیوب سیکٹر میں افغان طالبان کی پوسٹ نمبر 2 اور 3 کو نشانہ بنایا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے بزدل افغان طالبان پوسٹیں اور اسلحہ چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ زیر قبضہ پوزیشن سے روسی ساختہ ہیوی گرینیڈ لانچرز قبضے میں لے لیے گئے۔ کرک میں بینک ڈکیتی، ملزمان 15 لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہو گئے۔ پولیس کا کہنا ہے ملزمان بہادر خیل میں واردات کے بعد قریبی پہاڑوں پر چلے گئے۔ پولیس نے علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا۔
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी पर इख्तिताम 100 इंडेक्स 318 पॉइंट्स कमी के साथ 1,55,792 पॉइंट्स पर बंद हुआ। दौरान ट्रेडिंग 2,447 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। और पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें पहले वनडे में मद्दे मुकाबिल। ढाका में मेजबान टीम की दावत पर पाकिस्तान की बैटिंग जारी। कौमी टीम में 4 खिलाड़ी डेब्यू कर रहे हैं। साहबजादा फरहान, शामिल हुसैन, मां सदाकत और अब्दुल समद को वनडे कैप दे दी गई।